اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب آج دیکھتے ہیں کہ ہم پر یہ جو پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ کون سے دربار پر جائیں یا کون سے پیر کے پاس جائیں تو ہماری یہ تکلیفیں اور پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ جو ہمیں فائدے ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ہمیں اولاد کی خواہش ہو تو ہمیں اولاد ملتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اچھا رشتہ مل جاتا ہے، تو یہ سب کون دیتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس موضوع پر کیا فرما رہے ہیں۔ تو چلیے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، در کسے کہتے ہیں؟ ضرر کو، تکلیف کو، پریشانی کو۔ یعنی کہ اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، تکلیف میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس مصیبت کو دور کرنے والا، اسے ٹالنے والا خود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات صاف ہو گئی نا؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دربار، کوئی بھی آپ کو مصیبت سے نہیں نکالے گا۔ تو نکالے گا تو کون نکالے گا؟ خود اللہ تعالیٰ۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اس کے فضل کو پھیرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے۔ یعنی کہ ہم پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں انہیں پھیرنے والا بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور ہمیں خیر، بھلائی، ہماری حاجات دینے والا بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب نوٹس کریں کہ اس آیت میں یہ سب کہنے کے بعد الغفور اور الرحیم کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ کیونکہ اکثر لوگ اس گمراہی میں پڑ سکتے ہیں، اور اگر کسی سے غلطی میں نادانستہ یا کسی کے کہنے پر یا پریشانیوں سے تنگ آ کر ایسا گناہ ہو چکا ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کر لو، کیونکہ میں بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں نا، اس میں ہمارا حاجت روا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نہ خود اللہ کے سوا کوئی اور ہمیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی اور ہماری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، ہمیں خیر دے سکتا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ تو چلیے اب اسی موضوع پر دوسرا میسج دیکھتے ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پیر کی نافرمانی کریں، آپ نے دربار میں حاضری نہیں دی اس لیے آپ کا کاروبار خراب ہو گیا، اس لیے آپ کو یہ نقصان ہو گیا، آپ کا اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار جب اللہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا، آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا، تو اسے کوئی اور نہیں روک سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، تو جسے وہ بند کر دے، روک لے، تو پھر اسے اس کے بعد کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کسی بھلائی کو روک دے تو کوئی اور داتا، غوث اعظم، غریب نواز، دستگیر، بری امام، کوئی گدی نشین، کوئی پیر یا کوئی زندہ یا فوت شدہ نیک انسان، وہ آپ کو وہ خیر نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے کسی خیر کو روک دیا ہے تو اسی سے دعا مانگے، اسی کے آگے روئیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں آپ کو کوئی خیر دینا، بھلائی دینا یا اسے روکنا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اب یہاں پر یہ عزیز الحکیم کیوں لکھا ہوا ہے؟ عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست، طاقتور۔ اس آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سب کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور پھر یہ حکیم کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو کبھی کوئی پریشانی مل رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی خیر مل رہا ہوتا ہے اور تھوڑا کر کے مل رہا ہوتا ہے، جو آپ نے مانگا پورا نہیں ملا، تھوڑا تھوڑا ملا، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ آپ کو کب کون سی چیز دینی ہے اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یعنی کہ ہم میں سے خواہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فوت شدہ نیک انسان ہو یا زندہ نیک انسان کیوں نہ ہو، سب حتیٰ کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے۔ اگر آپ قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں نا، ان کی دعائیں بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ اسی طرح بہت سے نیک لوگوں کی، جیسے حضرت لقمان تھے، اور اسی طرح کے دوسرے نیک لوگوں کی بھی دعائیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مستون دعائیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ایک خزانے کی صورت میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی ہو یا کوئی عام انسان ہو یا زندہ یا فوت شدہ انسان ہو، سب اللہ تعالیٰ کے در کے ہی محتاج ہیں۔ تو دیکھیں سارے انبیاء علیہ السلام کس سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے نا، تو ہم کیسے پھر انسانوں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں؟ تو اب اس آیت کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے۔ اصل امیر جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور حمید جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، یعنی تعریف کے قابل اصل امیر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چلیے اب اگلے میسج پر آ جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ہل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، بلند ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کے لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بت بنا کر اس کی پوجا کرے گا تو صرف وہی مشرک ہوگا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ تمام کام جن کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے، ان میں کسی فوت شدہ یا زندہ انسان کو شریک سمجھنا، یہ بھی حقیقی شرک ہے۔ جیسے ہمیں اولاد، روزی، زندگی یا موت دینا، ہماری مصیبتوں کو دور کرنا، ہمیں فائدہ دینا وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ ان میں سے کوئی چیز مجھے فلاں پیر سے، دربار سے، یا کسی فوت شدہ نیک انسان سے، یا کسی فوت شدہ نبی سے مل سکتی ہے، تو ایسا سمجھنا ہی اصل شرک ہے۔ دیکھیں نا، بت پرستوں کے بت تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے دلوں میں یہ حاجت روا کی صورت میں بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ بھی شرک ہے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس عمل کو شرک کہہ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے میسج ہے
کہ اگر تمہارے بنائے ہوئے خود ساختہ حاجت روا کسی انسان کی تخلیق نہیں کر سکتے اور نہ اسے رزق دے سکتے ہیں یا زندگی دے سکتے ہیں یا کسی کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں تم نے انہیں اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھ رکھا ہے؟ اور یہی تو اصل شرک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسے شرک سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ چلیے اب اگلی آیت ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ۔ ید کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ، یعنی کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ، وہ اسے دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ فضل یعنی کہ بھلائی، خیر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ چلیے اب آگے ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ در کے کیا معنی ہے؟ ضرر، نقصان، یعنی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو اسے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ فائدہ۔ ذالک هو الضلال البعید، یعنی کہ یہ دور کی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجت کے لیے پکارنا، اس سے دعا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں ہم جو بیٹھ کے ان فوت شدہ انسانوں سے مانگتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، تو پھر ہم کیوں ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بیوقوفی ہے، اور یہ صرف بیوقوفی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری آخرت کی تباہی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ وہ نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، وہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتے، وہ ہمارے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم لوگوں نے باتیں گڑ رکھی ہیں، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہی دور کی گمراہی ہے، بڑی گمراہی ہے، انتہا کی گمراہی ہے۔ چلیے اب اگلی آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یعنی کہ کون ہے وہ جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، حاکم بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم سوچتے ہو، غور کرتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی بے قرار دعا کرتا ہے تو صرف اللہ ہی اس کی دعا کو سن سکتا ہے اور اسے وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو وہ مانگے، اور اس کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اسے زمین کا حکمران بھی بنا سکتا ہے۔ اور کون ایسا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو بھی آپ خدا نہ بنائیں، فوت شدہ انسانوں کو اور پیروں فقیروں کو خدا نہ بنائیں۔ یہ پاور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس کے آخر میں کہا گیا ہے ان اللہ بکل شیء علیم،
یعنی کہ اصل علم اللہ کو ہے. تمہارے پیر کو پتہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا بیٹا ہو گیا تو وہ بیٹا بڑا ہو کے تمہارا کیا حشر کرے گا. اللہ کو پتہ ہے. اور اگر تمہیں بہت زیادہ دولت مل گئی تو یہ حد سے بڑی ہوئی دولت تمہیں جہنم میں لے جا سکتی ہے. ان سب چیزوں کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تم جسے اپنا حاجت روا سمجھ کر اس سے مانگ رہے ہو نا، اسے یہ سب پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ علیم نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ. وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم کسی فوت شدہ انسان سے، اپنے پیر سے، کسی کو بھی اپنا حاجت روا سمجھ کر اس سے اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے شرک کیا، اور یہ دعا ہمیں کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں. تو جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا. ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ہم دعا نہیں کر سکتے. اگر ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہے، موجود ہے، اور ہم اس سے کوئی ہیلپ مانگتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے. دعا اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی ایسی چیز مانگیں جو اس کے اختیار میں نہ ہو، یا وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہی نہ ہو. کوئی فوت شدہ انسان ہو، یا پیر صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پیر صاحب مجھے رزق دے دو، مجھے بیٹا دے دو، میری بیٹی کی شادی کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعا ہے، اور یہ دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. اور جب ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو اس دعا کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا کہ نقصان؟ الٹا نقصان ہوا. فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، بس نقصان ہی ہوا. ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اختیار میں تو سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو پھر ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان؟ نقصان. لبئس المولا و لبئس العشیر. بدترین مولا ہے اور بدترین اس کا دوست ہے، رفیق ہے. تو ثابت ہوا کہ جو کہتا ہے کوئی نبی یا زندہ یا فوت شدہ انسان اس کا حاجت روا ہے، اور وہ صرف دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجتیں مانگتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو وہ ان تمام آیات کو جھٹلانے کا گناہ عظیم کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آیات کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوگا. دنیا میں جو تھوڑا بہت ایمان آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ چند سال سزا بھگت کر ہم واپس آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں، خدا را اس گناہ سے باز آئیں. کسی اور کو اپنا حاجت روا نہ سمجھیں. یہ شرک ہے. اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. خود سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی مسنون دعائیں ہیں. وہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. دن میں 70 بار وہ استغفار کرتے تھے. کس سے کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں، نہ کہ اپنے فرقوں کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی پیروی کریں. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور اس قرآن پر عمل کرنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لپیٹ کر جزدان میں سجا کر رکھ دیا ہے. ہم اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں ہدایت حاصل ہوگی نا. قرآن پاک تو اترا ہی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا تھا. تو ہم اسے سمجھیں گے تو ہدایت پائیں گے. اگر ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو کوئی بھی ہمیں آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے آج کے بعد اپنے اس ایمان کو پکا کر لیں کہ ہمارا حاجت روا، ہماری دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس کے سوا کوئی ہماری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا، ہماری دعاؤں کو نہیں سن سکتا. اور یہی دین اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھنا کبیرہ گناہ ہے. یہ شرک ہے نا؟ تو شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. باقی گناہوں کو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن
اس کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔